جتنے حکمران اس وقت سو کالڈ جنہیں حکمران امت مسلمہ کے حکمران، بالکل ٹھیک، ان کے اندر کوئی ایک بھی نہیں ہم جس پر انگلی رکھ کے کہہ سکے کہ یہ وہ امت جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اور یہ امت جس کے لیے ماڈل اسلامی ریاست مدینے کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، اس کا کوئی ماڈل آج دنیا کے کسی کونے میں نظر آتا ہو۔ یہی وجہ، یہی زوال اور پستی ہے کہ اپنے اصل سے یہ دور چلے گئے ہیں، یورپ ہم سے آگے نکل گیا ہے اور ہم زوال کی کھائیوں میں جاتے ہیں۔ امیر عثمان صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر ہم مسلم ممالک کو یورپین جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان سے کمپیئر کریں تو بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے، ہم بہت پیچھے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ ہماری پور لیڈرشپ ہے جو ہمیں اس طرح کے نظام نے، جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا ہے، وہ جو ہمیں لیڈرشپ دیتی ہے ایسی طرز حکمرانی، وہ پور لیڈرشپ اس کی رسپانسیبل ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال بہت اچھا ہے سر۔ یورپ کی ترقی اور ہمارے مسلم ممالک کا زوال، جی یہ تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور بالکل یہ نوشتہ دیوار ہے، ہاں، اور اس کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور اوورآل سارے اس وقت 56 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، کوئی ایک ملک بھی نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ وہ اسلامی ریاست کے طور پر بطور ماڈل ہمارے سامنے موجود ہو۔ بالکل ایسے۔ آپ نے لیڈرشپ کی بات کی ہے، لیڈرشپ کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے گاڑی کا انجن ہوتا ہے، ٹھیک، تو ڈبے وہیں پر جاتے ہیں جہاں انجن ہوتا ہے، جی جی، اور انجن کا جو ڈرائیور ہے اس کا کردار ہوتا ہے کہ اس نے گاڑی کو کس منزل پہ پہنچانا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ اسلامی ممالک جو بہت سارے ممالک، کچھ فرانس سے آزادی حاصل کی، کچھ نے افریقی ممالک ہیں ہمارے، صحیح، ہمارا اپنا جو یہ بر صغیر کے ممالک ہیں جس میں بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، ہم نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی ہے، لیکن آزادی حاصل کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا اور جو ہدف تھا، وہ ہدف آج دن تک پورا نہیں ہو سکا۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی وہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ گورے انگریز چلے گئے اور کالے انگریز ہم پر مسلط ہو گئے۔ بالکل صحیح۔ اور اس دور غلامی کے اندر یہ احساس ہمارے اندر موجود تھا کہ ہم مسلم ہیں اور وہ غیر مسلم ہیں، ٹھیک، لیکن اب جو نام نہاد و مسلمان طبقہ ہم پر مسلط ہوا ہے، نہ یہ وہ اس طرح کے کافر ہیں، نہ یہ وہ مسلمان ہیں کہ جن کو حقیقی معنی مسلمان کہا جا سکے۔ بالکل ٹھیک۔ اس وقت اگر آپ جائزہ لیں تو پوری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کا جو صاحب اقتدار طبقہ ہے سر، وہ اسلام کی کم اور غیر مسلموں کے حقوق اور ان کے نظام اور ان کے مقاصد کی زیادہ نگرانی کر رہے ہیں۔ یا بالکل ٹھیک ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر، لیڈروں کے اندر کچھ غیرت ایمانی ہوتی اور وہ واقعتاً مسلم حکمران ہوتے، مسلمانوں کے نمائندہ ہوتے، تو میں ماضی کی مثالیں نہیں دیتا، مثالیں بہت ساری ہیں۔ ٹھیک۔ آپ ریسنٹلی دیکھ لیں کہ غزہ کے اندر جو صورتحال ہے، جی، آگ اور بارود کی مسلسل برسات ہے، چوتھے مہینے کے اندر یہ جنگ داخل ہو چکی ہے، نہتے بے بس بے کس مظلوم اور مجبور فلسطین غزہ کے معصور لوگ 25,000 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں، بالکل ایسے، معصوم بچے 8,000 سے زائد معصوم بچے، اور وہ بچے جنہیں دنیا میں آنے کا حق ہی نہیں دیا گیا، پہلے انہیں موت کی نیند سلا دیا گیا۔ عورتوں کو، یعنی ایک عورت کی حقوق کی بات کرتے ہیں یا کتوں اور بلیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن وہاں پر انسانیت شرما جاتی ہے۔ عورتوں اور جنگوں کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں، صحافیوں کو چھوڑا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ آج میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں غزہ میں بھی 10 صحافی جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ لیکن جو سوال آپ کا ہے کہ مسلم حکمرانوں کا کردار، OIC کا اجلاس ہوا، لوگوں نے توقعات باندھی کہ شاید یہاں سے کوئی خیر کا پہلو برآمد ہو جائے، لیکن آمدن، نشستن اور خوردن اور برخاستن، بالکل ٹھیک، سوائے اس کے کوئی اور نتیجہ نہیں نکلا۔ اور اس اجلاس سے OIC کے جو 56 ممالک کا ایک فورم ہے اور جو ساری امت مسلمہ کی نمائندگی کرتا ہے اور تمام ممالک کے لیے ٹاپ لیڈرشپ ہے، وزرائے اعظم آئے ہوئے تھے، صدور آئے ہوئے تھے وہاں پر، بادشاہ آئے ہوئے تھے، لیکن اس اجلاس سے بجائے اس کے کہ امت کو حوصلہ ملے، امید ملے، الٹا مایوسی کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ بالکل ایسا۔ تو اس وقت جو امت مسلمہ کا زوال ہے اور یورپ کا جو ترقی ہے، اس کے اندر بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو بھی بات ہو رہی تھی کہ لیڈرشپ میں شرائعت والا معاملہ،
کہ یورپ کے اندر ایک غریب فرد بھی اٹھ کر اوپر حکمران بن جاتا ہے. آج بھی کینیڈا اور دوسرے ممالک کے اندر ان کا وزیر اعظم سائیکل پر چلا جاتا ہے. ہمارے ہاں حالت یہ ہے کہ ایک وزیر یہاں پر ایک فرد ہوتا ہے تو اس کے آگے اور پیچھے 20-30 گاڑیوں کا جلوس ہوتا ہے. وہی فرد یہاں سے لندن جاتا ہے تو وہاں ٹیکسی لے کر سفر کر رہا ہوتا ہے. آخر یہ فرق کیوں ہے؟ یہاں میں آپ سے عرض کروں کہ جو آپ نے حکمران طبقے کی بات کی ہے ہماری پستی اور زوال کا سبب، آپ حیران ہوں گے برطانیہ کے اندر ٹوٹل سرکاری گاڑیاں جو ہے ان کی تعداد 46 ہے. واہ، سرکاری گاڑیوں کی تعداد 46 ہے. اور ہمارے صرف اسلام آباد کے اندر ہزاروں گاڑیاں ہیں گورنمنٹ کی جن کا پیٹرول فری ہے، مینٹیننس فری ہے، جن کے ڈرائیور فری ہے. بالکل ایسے. تو ہم نے تو یہ ایک ایسی ٹیم تیار کر لی ہے کہ جو امت مسلمہ کے وسائل کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے. اللہ اکبر. کسی موقع پر کسی اسلامی ملک نے امت کی نمائندگی کی ہو، ان کے زخموں پر مرہم رکھا ہو، ریسنٹلی پاس کے اندر ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی. کوئی ایک ملک نہیں ایسا. اور یہی وجہ ہے کہ آج غزہ کے مسلمان اس ظلم کی چکی میں پس رہے. پہلے افغانستان کے مسلمان پستے رہے، عراق کے مسلمان پستے رہے، لیبیا کے اندر ظلم و جبر کی بڑے داستان. ادب سے روکوں گا آپ کو مفتی صاحب، ایک وہ حدیث بھی اس طرح کی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا. ہاں، یوشک الامم. بالکل وہ ذرا یوشک الامم. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شاید یہ مسجد نبوی اور مدینہ کی مسجد اور چٹائی پر بیٹھ کر صحابہ کو یہ منظر پیش کیا تھا. وہ زمانہ آ گیا ہے. فرمایا یوشک الامم وان تداعی علیکم کما تداعی الآخرۃ الی قصعتہا، کہ تم پر اس طرح دشمن فوجیں ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اب صحابہ اکرام پر تشویش کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ حل نحن یومئذ قلہ، کیا یہ جو کیفیت ہوگی کیا ہماری تعداد تھوڑی ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تم تعداد عددی قوت کے لحاظ سے تم زیادہ ہوگے، ولیکنکم غصا، ان کا غصہ السیل، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جاگ کی طرح ہوگی، بالکل ایسے جسے ہوا اڑا کے لے جاتی ہے. وَلَيَنزِغَنَّ اللَّهَ فِي قُلُوبِ عُدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف ختم کر دے گا اور تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی. صحابہ نے فرمایا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، تو وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، بالکل ایسے، دنیا کی محبت اور موت کا خوف. آج فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے، کیوں نہیں بارڈر سے بارڈر ملا ہوا ہے فلسطین کا، مصر کا، صحیح بارڈر بند کر دیا انہوں نے. اردن ساتھ ہے اس کے، عرب ممالک کے اندر یہ فلسطین گھیرا ہوا ہے. لیکن نہتے وہ بیچارے، اب تو حالت یہ ہے کہ وہ کفن بھی شاید ان کے پاس نہیں بچے. اس لیے یہ امت مسلمہ کے جتنے حکمران اس وقت سو کالڈ جنہیں حکمران امت مسلمہ کے حکمران، بالکل ٹھیک، ان کے اندر کوئی ایک بھی نہیں ہم جس پر انگلی رکھ کے کہہ سکے کہ یہ وہ امت جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اور یہ امت جس کے لیے ماڈل اسلامی ریاست مدینہ کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، اس کا کوئی ماڈل آج دنیا کے کسی کونے میں نظر آتا ہو. یہی وجہ، یہی زوال اور پستی ہے کہ اپنے اصل سے یہ دور چلے گئے ہیں. یورپ ہم سے آگے نکل گیا ہے اور ہم زوال کی کھائیوں میں جا رہے ہیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں.